اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عربی کا معلم حصہ سوم میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں ذکر کیے جانے والے کنسیپٹس اور ایکسرسائزز کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عربی کا معلم حصہ سوم میں ہمارا آج کا سبق ہے الدرس الثانی والاربعون، 42واں سبق ہے، اور اس سبق کا عنوان ہے الموصولات۔ الموصولات جو ہے الموصول کی جمع ہے، اور اسم الموصول کے بارے میں ہم نے لسان القرآن میں پڑھا ہوا ہے، تو دیکھتے ہیں عبد الستار صاحب ہمیں اس سبق میں موصولات کے متعلق کیا بتاتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ اسم موصول ایسا اسم ہے جس کے بعد ایک جملہ آ کر مقصود کو متعین کر دیتا ہے، یعنی اسم موصول ایک اسم ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک جملہ آتا ہے، اور اس جملے سے کیا مقصود ہے وہ چیز متعین ہو جاتی ہے، اس لیے اس کا شمار اسماء معرفہ میں کیا جاتا ہے، یعنی اسم موصول کا شمار جو ہے وہ اسماء معرفہ میں ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ معرفہ کی جو 7 اقسام ہیں ان میں سے ایک قسم جو ہے وہ اسماء موصولہ ہے۔ جس جملے سے اس کے معنی کی تعیین ہوتی ہے وہ اس کا صلہ ہے۔ اسم موصول کے بعد جو جملہ آتا ہے جو مقصود کو متعین کرتا ہے اس کو صلہ کہتے ہیں۔ اسماء موصولہ حسب ذیل ہیں۔ ایک چارٹ دیکھ رہے ہیں آپ، دائیں طرف واحد تثنیہ جمع، اور جو کالمز ہیں ان میں مذکر اور مؤنث کے 2 کالمز آپ کو نظر آئیں گے۔ تو واحد مذکر کا اسم الموصول جو ہے وہ ہے الذی، جس کا ترجمہ کیا گیا ہے جو ایک مرد۔ تثنیہ اللذانی اور اللذینی جو 2 مرد، جمع اللذینہ جو بہت مرد۔ الذی اور اللذینہ جو ہے یہ مبنی ہے، اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ ایک ایک مرتبہ لکھے ہوئے ہیں، جبکہ تثنیہ میں 2 الفاظ لکھے گئے ہیں، اللذانی اور اللذینی۔ تو اللذانی مرفوع ہے اور اللذینی جو ہے یہ منصوب اور مجرور فارم ہے۔ مؤنث میں اللتی جو ایک عورت، مبنی اسم ہے۔ اللتانی اللتینی مثنیٰ میں جو 2 عورتیں، اللتانی مرفوع فارم ہے اور اللتینی منصوب اور مجرور فارم ہے۔ اور جمع میں اللاتی یا اللواتی یا اللائی جو بہت عورتیں، اور یہ بھی مبنی ہے۔ تو گویا اسماء موصول میں سے واحد اور جمع کے جو اسماء موصولہ ہیں وہ مبنی ہیں، باقی مثنیٰ کے جو ہیں وہ مبنی نہیں ہیں۔ یہی بات آگے تنبیہ نمبر 1 میں بتا رہے ہیں کہ اسماء موصولہ سب مبنی ہیں، صرف تثنیہ میں عام قاعدے کے مطابق تصرف ہوتا ہے۔ تنبیہ نمبر 2، واحد مذکر و مؤنث اور جمع مذکر میں 1 لام لکھتے ہیں، باقی میں 2 لام۔ تو ذرا اچھی طرح نوٹ کریں، پیچھے اسکرین پر دیکھیں پھر آ کر کہ واحد میں، جمع میں، چاہے واحد مؤنث جمع مذکر میں 1 لام لکھا جا رہا ہے، جبکہ باقی سب میں 2 لام لکھے جا رہے ہیں۔ مگر اللائی کو اللائی بھی لکھتے ہیں، یعنی اللائی میں بھی 1 لام لکھا جا سکتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ مذکورہ الفاظ کے علاوہ یہ 4 لفظ بھی اسماء موصولہ کے معنی میں آتے ہیں۔ 4 لفظ کون کون سے ہیں جی؟ پہلا ہے من، دوسرا ہے ما، تیسرا ہے ایون، اور چوتھا ہے ایتن۔ من جو شخص عاقل کے لیے مخصوص ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ما جو چیز غیر عاقل کے لیے ہے، مذکر و مؤنث دونوں کے لیے۔ ایون جو شخص یا جو چیز عاقل و غیر عاقل، مذکر کے لیے، اور ایتن جو شخص یا جو چیز عاقل و غیر عاقل، مؤنث کے لیے۔ تنبیہ نمبر 3 بتا رہے ہیں کہ مذکورہ 4 الفاظ اسماء استفہام بھی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ من، ما، ایون اور ایتن جو ہیں یہ اسماء استفہام کے طور پہ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ من کون کے معنی میں، ما کیا کے معنی میں، ایون اور ایتن کون سی اور کون سا یعنی وچ کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ تنبیہ نمبر 4 دے رہے ہیں کہ اسماء موصولہ کے معنی اردو میں جو، جس، جن، جنہوں، جنہیں، جس کا، جس کی، جس کے، جن کا، جن کی وغیرہ محاورے کے مطابق کر لینے چاہیے۔ اس کے سوا وہ، اس یا ان پہلے بڑھانا پڑتا ہے۔ ربک الذی خلق، ربک تیرا رب، الذی جو، یعنی تیرا رب وہ ہے جس نے
تجھے پیدا کیا. اس میں تجھے کا لفظ نہیں ہے, تو خلق کا اگر ہوتا تو ہم پھر کہتے کہ جس نے تجھے پیدا کیا. یعنی ربک الذی خلق کا ترجمہ ہے تیرا رب وہ ہے جس نے پیدا کیا. احب من یجتہد, احب میں پسند کرتا ہوں کس کو؟ من یجتہد کو, یعنی اس کو جو محنت کرتا ہے. تیسرا پوائنٹ ہے من اور ما اور ایون اور ایتن جملے میں ہمیشہ مبتدا یا فاعل یا مفعول واقع ہوتے ہیں, اور الذی اور اس کے تمام صیغے زیادہ تر صفت واقع ہوتے ہیں, اگرچہ مبتدا یا فاعل یا مفعول بھی واقع ہوتے ہیں. یہ جو چار بتائے ہیں نا آپ کو اسماء موصولہ من, ما, ایون اور ایتن, ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جملے میں ہمیشہ مبتدا یا جملے میں فاعل یا جملے میں مفعول واقع ہوتے ہیں, اور الذی اور اس کے جو تمام صیغے ہیں یعنی الذی, اللتی, اللذانی, اللذینی, اللتانی, اللتینی, اللذینہ, اللائی, اللاتی وغیرہ یہ زیادہ تر صفت واقع ہوتے ہیں, اگرچہ مبتدا, فاعل یا مفعول بھی واقع ہو سکتے ہیں. نیچے ایگزامپلس دے رہے ہیں, مثلا ما مضا فاتا, ما مضا جو گزر گیا, مضا یمضی کے معنی ہوتے ہیں گزر جانا, جو گزر گیا, فاتا وہ فوت ہو گیا یعنی وہ ہاتھ سے نکل گیا. تو یہاں پر آپ دیکھیں ما جو ہے وہ مبتدا واقع ہوا ہے جملے میں. اب یہ مبتدا کیسے واقع ہوا ہے؟ گرامر والے کہتے ہیں کہ ما اسم موصول اکیلا کچھ نہیں بنتا, اپنے صلے کے ساتھ مل کر کچھ نہ کچھ بنتا ہے. تو ما جو ہے اسم موصول ہو گیا, مضا جو ہے یہ فعل ماضی ہے, اپنے فاعل کے ساتھ مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر یہ صلہ بن گیا اسم موصول ما کے لیے. ما اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر مبتدا واقع ہوا, اور فاتا جو ہے وہ اس کی خبر آ گئی. ما مضا جو گزر گیا, فاتا وہ نکل گیا, وہ ہاتھ سے نکل گیا. فازا من اجتہد, فازا یفوزو کامیاب ہونا, فازا وہ کامیاب ہو گیا. لفظی ترجمہ من اجتہد, من آپ کا اسم موصول ہے اور من کے نون ساکن کو آگے ملانے کے لیے زیر دی گئی ہے, تو اجتہد باب افتعال کا لفظ ہے. اجتہد یجتہد اجتہادن کوشش کرنا کے لیے, تو افتعال کا حمزہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے, تو من اجتہد جس نے کوشش کی. تو فازا وہ کامیاب ہو گیا, من اجتہد جس نے کوشش کی, یعنی من اجتہد کامیاب ہو گیا. تو من اجتہد یہاں پر اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر فازا فعل کے لیے فاعل واقع ہو رہا ہے. تیسرا جملہ ہے علمت من کان شائقن, علمت میں نے سکھایا, کس کو سکھایا؟ من کان شائقن اس کو جو شائق تھا, جو شوق رکھتا تھا. علمت فعل اور فاعل ہو گیا, اور مفعول بھی چاہیے, تو من اسم موصول اپنے صلے کانا شائقن جس میں کانا فعل ناقص ہے اور ہوا اسم ہے کانا کا, اور شائقن جو ہے خبر ہے اس لیے منصوب ہے. کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ صلہ بن گیا من اسم موصول کا. من اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ علمت کے لیے مفعول بھی بن گیا. تو علمت میں نے سکھایا من کانا شائقن کو, یعنی اس کو جو شائق تھا. یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ من جو ہے مفعول ہے, یعنی من اپنے صلے کے ساتھ مل کے مفعول ہو گئی. ذہن میں اچھی طرح بات رکھ لیجیے. یعز ایکم یجتہد, یعز عز یعز عزت پانا, یعز وہ عزت پاتا ہے, ایکم یجتہد یعنی ایکم یجتہد عزت پاتا ہے. ایکم آپ کا ایو جو ہے یہ اسم موصول ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ ایون جو ہے یہ مضاف ہو کر آتا ہے, تو کم جو ہے یہ مضاف الیہ بن گیا. تو ایو اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر اسم موصول بن گیا, اور یجتہد جو ہے یہ جملہ فعلیہ یہ صلہ بن گیا. تو ایکم یجتہد تم میں سے جو محنت کرتا ہے یہ فاعل بن گیا یا عزو کا, عزت پاتا ہے تم میں سے وہ جو کوشش کرتا ہے, پھر اس کا ترجمہ ہو جائے گا. اگلا جملہ ہے یوہانو ایکم لا یجتہد, یوہانو ذلیل کیا جاتا ہے. کون ذلیل کیا جاتا ہے؟ ایکم لا یجتہد, یعنی ایکم لا یجتہد بالکل اسی طرح ہم ترکیب کر لیں گے پچھلے جملے کی طرح, اور اس کو اس یوہانو فعل مجہول کا نائب فاعل قرار دے دیں گے. اس لیے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اس مثال میں ایون مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہے, یعنی نائب فاعل ہے. چوتھا پوائنٹ دے رہے ہیں, اسم موصول میں چونکہ ابہام یعنی معنی کی عدم تعیین ہے, اس لیے اس کے بعد ایک جملہ لانا پڑتا ہے جو ابہام کو صاف کر دے. اس جملے کو صلہ کہتے ہیں. موصول اور صلہ مل کر جملے کا کوئی جز بنتا ہے. بغیر صلے کے موصول نہ مبتدا ہو سکتا ہے, نہ خبر, نہ فاعل, نہ مفعول. تو میں نے بات جو آپ کے سامنے رکھ دی ہے وہ انہوں نے یہاں پر ذکر کر دی.
اہم بات جو بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ صلے میں ایک ضمیر ہونی چاہیے جو موصول کے مطابق ہو، یعنی وہ جو صلہ آپ جملہ لا رہے ہیں نا، اس جملے میں ایک ایسی ضمیر ضرور ہونی چاہیے جو موصول کے مطابق ہو. اس ضمیر کو عائد کہتے ہیں. عائد کے معنی ہے لوٹنے والی. ایگزامپلس کچھ دیکھ لیں. اکرم الذی علمک. اکرم، اکرم یکرم، اکرامن سے عزت دینا، عزت کرنا. اکرم تو عزت کر، کس کی؟ الذی علمک کی، یعنی اس کی جس نے علمک تجھے سکھایا. تو الذی اسم موصول ہو گیا، علمک، علمہ فعل، فاعل، اور کا مفعول بہ. فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ بن گیا الذی اسم موصول کے لیے، اور موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ اکرم فعل امر کے لیے مفعول بہ بن گیا. اب یہ علمک میں ایک ضمیر ایسی ضرور ہونی چاہیے جو الذی کی طرف لوٹے. تو علمک میں دو ضمیریں آپ کو نظر آ رہی ہیں. ایک علامہ میں ضمیر ہے ہوا کی، اور ایک ہے کاف کی ضمیر جو کہ منصوب متصل ہے، اور ایک مرفوع ضمیر جو ہے وہ علامہ کے اندر ہوا کی موجود ہے. تو وہی عائد ہے، ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ جملہ جو بن رہا ہے وہ یہ بن رہا ہے تو عزت کر اس شخص کی جس نے تجھے سکھایا. ٹھیک ہے، تو علامہ کے اندر ہوا جو ہے نا وہ عائد ہوگا، ذہن میں رکھیے گا، وہ الذی کے مطابق ہے. واللتی علمت کا، واو اور کے معنی میں التی اسم موصول، علمت کا، علمت یہ چوتھا صیغہ ہے، علمہ یعلم سے، علمہ علمہ علمو علمت، اور ہیا کی ضمیر جو ہے یہ لوٹ رہی ہے التی کی طرف، اور یہی عائد ہے، اور کاف جو ہے مفعول بہ ہے. تو گویا یہ اکرم کے ساتھ ہی سارے جملے بنیں گے کہ اکرم الذی علمک، تو عزت کر اس کی جس نے تجھے سکھایا. واللتی علمت کا، اور اس مؤنث کی جس نے تجھے سکھایا. آگے آ رہا ہے واللذین علماک، اور ان دو مذکروں کی جن دونوں نے تجھے سکھایا. واللتین علمتاک، اور ان دو مؤنثوں کی جن دونوں نے تجھے سکھایا. والذین علموک، اور ان کی جنہوں نے تجھے سکھایا، یعنی ان مذکروں کی جنہوں نے تجھے سکھایا. واللاتی علمنک، اور ان مؤنثوں کی جنہوں نے تجھے سکھایا. پھر نیچے آ رہا ہے ومن علمک، اور جس نے تجھے سکھایا، یا علمت کا، اور جس مؤنث نے تجھے سکھایا. واحفظ، اور تو یاد کر، ما تعلمتہ، اس چیز کو یاد کر، تعلمتا تو نے سیکھا، ہو اس سے، جو تو نے اس سے سیکھا. تو کہنا کیا چاہ رہے ہیں دیکھتے ہیں جی اگلی اسکرین پر. یہ بتا رہے ہیں کہ پہلی، دوسری، ساتویں اور آٹھویں مثال میں عائد ضمیر مستتر ہے، اور بقیہ مثالوں میں عائد ضمیر بارز ہے. تنبیہ نمبر 4 دے رہے ہیں کہ من اور ما کے بعد عائد کو حذف بھی کر سکتے ہیں جبکہ وہ مفعول ہو. ھذا ما رأیتہ، یہ ہے ما رأیتہ، وہ دیکھا میں نے جس کو، یعنی یہ وہ ہے جو میں نے دیکھا. اس کو ھذا ما رأیتہ کو ھذا ما رأیتو بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی جو مفعول کی ضمیر ہے نا، عائد اگر وہ بن رہی ہو تو اس کو حذف بھی کر سکتے ہیں، اس کو ہائڈ بھی کر سکتے ہیں. اور فاعل کی ضمیر جو ہے وہ ہائڈ نہیں ہوتی، یعنی وہ حذف نہیں ہوتی. اچھی طرح نوٹ کر لیجئے گا. تنبیہ نمبر 5 بتا رہے ہیں کہ یہ بھی یاد رکھو کہ من اور ما کے بعد ماضی منفی لانا ہو تو منفی با لم کا استعمال کریں. من اور ما کے بعد اگر منفی ماضی لانا ہونا تو منفی لم کے ذریعے آپ استعمال کریں گے. مثلا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. من لم، من جو لم یشکر الناس لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا، لم یشکر اللہ تو وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا. ٹھیک ہے، یعنی جس نے آدمیوں کا شکریہ نہیں ادا کیا اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا. تو من کے بعد منفی ماضی لانا چاہ رہے تھے تو لم کے ذریعے ماضی منفی لایا جائے گا. اور لم ہم جانتے ہیں کہ لم کے بعد فعل مضارع ہی آتا ہے. ما شاء اللہ کانا و ما لم یشاء لم یکن. ما شاء اللہ جو اللہ نے چاہا، کانا وہ ہو گیا، و ما لم یشاء اور جو اس نے نہیں چاہا، لم یکن وہ نہ ہوا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں جملوں میں من اور ما کے بعد ماضی منفی کو لم مضارع کے ساتھ
استعمال کیا گیا ہے۔ پانچواں آپ پوائنٹ دے رہے ہیں کہ اسم موصول کا موصوف ہمیشہ معرفہ ہونا چاہیے کیونکہ اسم موصول معرفہ ہوتا ہے۔ لقیت الولد الذی تعلم الکتابۃ، لقیتو میں ملا، کس کو ملا؟ الولدہ کو، لڑکے کو، اور الولدہ کی صفت آگے آ رہی ہے الذی تعلم الکتابۃ، الذی اسم موصول آ گیا اور صلہ آ گیا تعلم الکتابۃ، تعلم اس نے سیکھا، الکتابۃ لکھنا، تو تعلم الکتابۃ اس نے لکھنا سیکھا، اس میں تعلمہ کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے وہ عائد ہے اور اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ الولد کی صفت بن رہا ہے، اس لیے الذی کو یہاں پر ہم محلاً منصوب کہیں گے، ذہن میں رکھیے گا، اور موصوف الولد اپنی صفت جو کہ اسم موصول اور صلے پر مشتمل ہے اس کے ساتھ مل کر یہ مفعول بہ بن گیا لقیتو فعل کے لیے، اور لقیتو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ تو میں اس لڑکے سے ملا جس نے لکھنا سیکھ لیا۔ اور اگلی بات بتا رہے ہیں، اور جب وہ نکرہ ہو تو موصول کو حذف کر دیتے ہیں، یعنی اسم موصول کا موصوف جو ہے وہ ہمیشہ معرفہ ہونا چاہیے، لیکن اگر نکرہ ہو تو اس کو پھر حذف کر دیا جاتا ہے۔ جیسے اسی جملے میں اگر لقیتو ولدن، میں ملا ایسے لڑکے کو، تعلم الکتابۃ یعنی میں ایک ایسے لڑکے سے ملا جس نے لکھنا سیکھ لیا ہے، اس مثال میں ولدن کے بعد الذی کو حذف کر دیا گیا ہے۔ تو پوائنٹ انہوں نے بتایا کہ اسم موصول کا موصوف جو ہے ہمیشہ معرفہ ہونا چاہیے کیونکہ اسم موصول معرفہ ہوتا ہے، اور جب اسم موصول کا موصوف نکرہ ہوگا تو اسم موصول کو پھر حذف کر دیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر ایک پوائنٹ اور ہمارے سامنے آتا ہے کہ نکرہ کے بعد اگر جملہ فعلیہ آ جائے، جیسے کہ یہاں پر ولدن کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں جملہ فعلیہ آ رہا ہے تعلم الکتابۃ، تو وہ تعلم الکتابۃ یہ اس نکرہ ولدن کی صفت بن جاتا ہے۔ تو پھر اس طرح اسے گرامر والے ٹریٹ کرتے ہیں کہ لقیتو میں ملا ولدن ایک ایسے لڑکے سے، تعلم الکتابۃ جس نے لکھنا سیکھا۔ اسی طرح القاہرۃ مدینۃ، قاہرہ ایک ایسا شہر ہے فیہا عجائب کثیرۃ جس میں بہت سے عجائبات ہیں، تو مدینۃ یہ موصوف تھا، نکرہ تھا، تو اس لیے اس کی صفت اسم موصول کو یعنی التی کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اس مثال میں مدینۃ کے بعد سے التی کو حذف کر دیا گیا ہے۔ ایسے جملوں کی ترکیب دیکھو فقرہ نمبر 7 میں۔ چھٹا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ اسم الفاعل اور اسم مفعول کے ساتھ لام تعریف الف لام اکثر موصول کے معنی میں آتا ہے۔ اسم الفاعل اور اسم مفعول کے ساتھ الف لام جب لگا ہوتا ہے تو الف لام جو ہے گرامر والے کہتے ہیں کہ یہ الذی یعنی اسم موصول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے الضارب زیدن، الضارب یعنی الذی ضرب زیدن جس نے زید کو مارا، المضروب غلامہ یعنی الذی ضرب غلامہ، الضاربۃ بمعنی التی ضربت، اور المشار الیہما بمعنی اللذان اشیر الیہما، المشار الیہم بمعنی اللذین اشیر الیہم۔ مشق نمبر 54 آپ کو بتا رہے ہیں کہ ذیل کے جملوں کی تحلیل کرو۔ الذی یتعلم یتقدم، الذی اسم موصول ہے اور واحد مذکر کے لیے اور مبنی ہے، اس کا صلہ آگے آ رہا ہے یتعلم، یتعلم فعل مضارع ہے، تعلم یتعلم باب تفاعل سے عین لام میم مادہ ہے، اور یتعلم کے اندر ہوا کی ضمیر ہے جو کہ عائد ہے، الذی کی طرف لوٹ رہی ہے، تو یتعلم وہ سیکھتا ہے، تو الذی یتعلم وہ جو سیکھتا ہے، موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر مبتدا بن جائے گا اور پھر خبر آ جائے گی یتقدم، تقدم یتقدم قاف دال میم مادہ باب تفاعل، یتقدم فعل اور فاعل جملہ فعلیہ یہ خبر ہوگی اور محلاً اس کو ہم مرفوع کہیں گے، مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ دوسرا جملہ ہے ما مضى فاتا، جو گزر گیا وہ ہاتھ سے نکل گیا ہے، پہلے بھی آ چکا جملہ، اب اس کی ترکیب وہ بتا رہے ہیں۔ ما اسم موصول ہے جی، مضى فعل ماضی، اس میں ضمیر ہوا پوشیدہ ہے، جو موصول کی طرف لوٹتی ہے وہی فاعل ہے، فعل و فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ ہے، موصول کا موصول و صلہ مل کر مبتدا بن گیا، اور خبر آگے چاہیے تو وہ ہے فاتا فعل ماضی، اس میں ضمیر ہوا مستتر جو فاعل ہے، یہ ضمیر بھی موصول کی طرف لوٹتی ہے، فعل و فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا۔ تیسرا جملہ ہے لقیت ولدن تعلم الحیاکۃ، میں ایک ایسے لڑکے سے ملا جس نے بننا سیکھا ہے، لقیت فعل ماضی، اس میں ضمیر متکلم فاعل ہے، یعنی تو کی ضمیر جو ہے یہ ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، ولدن مفعول بہ ہے، موصوف ہے، منصوب ہے، تعلم فعل ماضی مذکر غائب کا سیکھا ہے، اس میں ضمیر ہوا مستتر ہے جو موصوف کی طرف لوٹتی ہے اور وہی فاعل ہے،
الحیاکتا مصدر ہے، مفعول واقع ہوا ہے، منصوب ہے۔ فعل فاعل اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صفت ہوگی ولدن کی۔ پہلا فعل اپنے فاعل اور مفعول اور اس کی صفت سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا۔ تو اس طریقے سے آپ اس کی ترکیب کریں گے اور الحمدللہ ہمیں یہ ترکیب آتی ہے جو کہ ہمیں اعراب القرآن میں بہت مدد دے رہی ہے۔ چوتھا جملہ ہے المؤمل غیب۔ المؤمل مبتدا ہے اور غیب جو ہے وہ خبر ہے۔ المؤمل چونکہ معمل جو ہے اسم مفعول ہے اور اسم مفعول پر یا اسم الفاعل پر الف لام داخل ہو تو ہم نے پڑھا ہے کہ وہ الف لام جو ہے الذی کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو المؤمل غیب، یہی وہ لکھ رہے ہیں کہ المؤمل میں ال بامعنی الذی اسم موصول ہے اور مؤمل بامعنی یؤمل ہے، یعنی الذی یؤمل صلہ ہے موصول کا، اس میں ضمیر ہوا مستتر ہے جو موصول کی طرف لوٹ رہی ہے، موصول و صلہ مل کر مبتدا مرفوع، اور غیبن جو ہے یہ خبر ہے مرفوع، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا۔ پانچواں پوائنٹ یہ دے رہے ہیں کہ ان جملوں کی ترکیب تم خود کرو۔ پہلا جملہ ھذا الذی سرقا، اس کی ترکیب کیا ہوگی جی؟ ھذا اس میں اشارہ مبتدا ہو گیا اور آگے خبر چاہیے تو وہ الذی سرقا کی صورت میں آ رہی ہے، یعنی الذی اسم موصول اور سرقا جو ہے یہ فعل اور فاعل ہوا ضمیر عائد ہے جو الذی کی طرف لوٹ رہی ہے، موصول اپنے صلے سے مل کر یہ خبر بن گئی، یہ الذی سرقا ہے، یعنی یہ وہ ہے جس نے چوری کی۔ دوسرا جملہ ہے احترمی من علمت کی۔ احترمی، احترم یحترم احترامن، اس سے فعل امر ہے، احترمی مؤنث کا صیغہ ہے، تو احترام کر، کس کا احترام کر؟ مفعول بھی چاہیے تو من علمت کی، من اسم موصول، علمت فعل ہے اور فاعل کے ساتھ ہے، تا علامت تانیث ہے اور ہیا کی ضمیر جو ہے یہ اس کا فاعل ہے جو کہ من کی طرف لوٹ رہی ہے، وہی عائد ہے، اور کی جو ہے یہ مفعول بھی ہے۔ علمت کی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ بن گیا من کے لیے، اور من اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ مفعول بھی بن گیا احترامی فعل کے لیے۔ احترامی فعل اپنے فاعل انتی اور مفعول بھی من علمت کی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا، یعنی تو احترام کر کس کا؟ اس کا جس نے تجھے تعلیم دی، جس نے تجھے سکھایا۔ تیسرا جملہ ہے السارق تقطع یدہ۔ السارق مبتدا ہے اور سارق چونکہ اسم الفاعل ہے تو اس کے شروع میں جو ال لگا ہوا ہے یہ بمعنی الذی کے ہے، تو یعنی الذی سرقا یہ مبتدا ہو گیا، اور تقطع یدہ جو ہے یہ خبر بن جائے گی۔ تقطع فعل مجہول ہے، فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور اس کا نائب الفاعل جو ہے وہ یدہ آگے آ رہا ہے مضاف مضاف الیہ کے طور پہ، یعنی تقطع یدہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ السارق جو چوری کرے گا، تقطع یدہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ سلسلہ الفاظ نمبر 40 پر نظر ڈال لیں۔ اتقنا باب فعل کا لفظ ہے تو اتقنا یتقن اتقانن کے معنی ہے کسی کام کو خوب عمدگی سے کرنا۔ احتاجا یحتاجو باب افتعال اور واو بتا رہا ہے کہ اجوہ واوی ہے، حاجت مند ہونا۔ اسکرا باب افعال یسکرو اسکارن نشے سے بے ہوش کر دینا۔ انتصبا باب افتعال انتصب ینتصبو انتصابن نسبت رکھنا، تعلق رکھنا۔ انتصرا باب افتعال ینتصرو انتصارن مدد دینا، غالب ہونا۔ احتقرا باب افتعال یحتقرو اور استحقرا حقیر جاننا، باب استفعال میں بھی، یعنی باب افتعال ہو چاہے باب استفعال ہو دونوں میں حقیر جاننا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ارتابا یرتابو باب افتعال اجوف یائی شک کرنا۔ استوا یستوی باب استفعال برابر ہونا، قابض ہونا۔ التبسا یلتبسو باب افتعال مشتبہ ہونا، شبہ پڑ جانا۔ انفق ینفق باب فعل خرچ کرنا۔ بنا یبنی باب ضرب یضرب سے ناقص یائی بنا کرنا، تعمیر کرنا۔ جنا یجنی باب ضرب یضرب سے ناقص یائی اور اجتنا باب افتعال پھل پھول توڑنا۔ حملہ یحملو باب ضرب یضرب سے بوجھ اٹھانا، آمادہ کرنا۔ رحوبا یرحبو باب کرم یکرم سے کشادہ ہونا۔ ضاق یضیق باب ضرب یضرب سے اجوف یائی تنگ ہونا۔ علا یعلو باب نصر ینصر سے ناقص واوی بلند ہونا، نرخ چڑھ جانا۔ غنیمہ یغنمو باب سمیع اسمو لوٹنا، اور باب افتعال میں جب یہ مادہ آئے گا تو اغتنم یغتنم غنیمت جاننا۔ بغا یبغی باب ضرب یضرب سے ناقص یائی چاہنا، تلاش کرنا۔ حسد یحسدو باب نون سے کھیت کاٹنا۔
रब्बा युरब्बी तरबियतन बाब तफील नाकिस वावी परवरिश करना तरबियत देना, ज़य्यना युज़य्यिनु बाब तफील सजाना, आमला युआमिलु बाब मुफ़ाला मुआमला करना सलूक करना, गला यगलू बाब नसर यंसुरु से नाकिस वावी महंगा होना या महंगाई के माना में, और क़तफ़ा यक़तिफ़ु बाब दरबा यदरिबु से फल फूल तोड़ना। काला यकीलू बाब दरबा यदरिबु से अजवफ याई नापना, और कैल के माना होते हैं नाप। उम्मतुन जमा उममुन जमात कौम के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। बसालतुन जमा मर्दी, ज़करुन जमा ज़ुकूरुन नर या मर्द के लिए, सानिउन जमा सुन्नाउन कारीगर, नफिदा यनफदु बाब समी अस्मऊ ख़त्म हो जाना या हो चुकना। उनसा जमा इनाथुन मादा या औरत के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जसदुन जमा अजसादुन बदन या जिस्म के लिए, रुक़अतुन जमा रिक़ाउन चिट्ठी या पैबंद, और ज़ईफ़ुन जमा ज़ुअफ़ाउ गरीब कमज़ोर या हकीर के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तलिबातुन मुतालबातुन हक के साथ मांगना मुतालबा, मजदुन बुजुर्गी इज़्ज़त, मारकातुन जंग या मैदान जंग, मुनकरुन नापसंद बात, अजनबी, इद्दतुन वो वक्फ़ा जिसके बाद एक शौहर से जुदा होने वाली औरत को दूसरा निकाह जायज़ हो जाता है, इद्दा जिसे हम उर्दू में इद्दत कहते हैं ना, ये वो है। महीदुन हैज़ औरतों की माहवारी आदत, मारूफुन पसंदीदा बात, मशहूर, राशिदुन राह रास्त पर चलने वाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह वोकैबुलरी में बहुत सारे नए लफ्ज़ हमने देखे हैं जी। सबक लंबा होता जा रहा है तो यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि तवील सबक है। इसकी बकिया मशक़ें जो हैं इंशाअल्लाह ताला हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो ये सबक जो है हमारा 42वां सबक, इसमें अस्माए मौसूला के बारे में बताया गया, और अस्माए मौसूला के सबक को हमने ज़ख़ीरा अल्फाज तक मुकम्मल कर लिया है। इंशाअल्लाह ताला मज़ीद जो इस सबक की मशक़ें और सवालात हैं उनके साथ अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।